بات کر لیتے ہیں یوٹیوبر سعد الرحمان اور ڈکی بھائی کی، جن کے جو جوا ایپ کیس میں کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ولاگ آیا جس نے کھلبلی مچائی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر، جو باتیں انہوں نے کی ہیں۔ رہائی کے بعد پہلی بار قوم سے معافی بھی مانگی ہے انہوں نے اس ولاگ میں، اور 100 دن کی جو خاموشی تھی اس کے بعد یوٹیوبر نے یوٹیوب پر ویڈیو جاری کی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے کانٹینٹ یا پھر پروموشن سے کسی بھی نیگیٹو اثر پڑا ہے کسی کے اوپر، اور اگر میں نے چاہتے ہوئے یا نادانستہ طور پر اگر کوئی بھی ایسا کام کیا ہے جو کہ غلط تھا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں، اور وضاحت بھی پیش کرتی انہوں نے یہ پیش کی کہ ان کا مقصد اپنی گرفتاری کو جائز ٹھہرانا نہیں بلکہ وہ عدالتی عمل کے مکمل احترام کے ساتھ کیس کا سامنا کریں گے اور جج کے کسی بھی فیصلے کو قبول کریں گے۔ انہوں نے اپنی گرفتاری کے معاملے پر 3.5 ماہ کے تجربے کا یہ ذکر کیا، اور یوٹیوبر نے الزام لگایا کہ FIA کے اہلکاروں نے انہیں حراست کے دوران جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ ویڈیو اور ڈکی بھائی کا بیان سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے، اور سوشل میڈیا صارفین اپنی مختلف رائے کا اس پہ اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس پہلو کے 2 پہلو ہیں اس واقعے کے۔ پہلے تو یہ کہ جوا ایپ اور اس جوئے ایپ کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کے جس طرح کا کانٹینٹ یہ پروڈیوس کرتے تھے، دیٹس کویسچنیبل۔ جس طریقے سے ہی روز اپ ٹو ہز نیم ڈکی بھائی، دیٹس کویسچنیبل۔ لیکن کویسچنیبل یہ بھی ہے کہ کس طریقے سے ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کے ان کے مطابق ہتھ کڑی لگائی گئی، پھر ایک بچے کو فون کیا گیا اور اس کے سامنے اس کو تھپڑ مارا گیا اور اس کو گالیاں دی گئیں۔ سابق ADG FIA عمار جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ جوا ایپ اسکینڈل اور اس پہ فلاں ڈھمکا جو بھی ہے، دیٹس ون پارٹ آف دا تھنگ، لیکن جو یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کو وہاں کے اہلکاروں اور افسران نے تشدد اور بہت تشدد کا نشانہ بنایا، یہ بہت ہی کمنڈیبل ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ چلیں انہوں نے یہ تو مان لیا کہ وہ ایسا کام کرے جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معافی کب مانگتا ہے انسان؟ جب وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو وہ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اس کے بعد گرفتاری تو ان کی ٹھیک ہوئی تھی، پہلی بات ہے۔ اب جب گرفتاری ہو گئی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی NCCI کے افسروں نے یہ کیا تو یہ تو الزامات ہیں۔ دس از ون سائڈ آف دی اسٹوری۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر NCCI کی جو بھی ہائر افسر ان کو آگے آنا چاہیے اور اس الزام کو سیریس لینا چاہیے تاکہ اس کی ریپیٹیشن نہ ہو۔ دیکھیے، ہمارے تھانوں کے کلچر میں مار پیٹ اکثر لگی رہتی ہے، اب وہ سب کو پتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب وہ ظاہر ہے یہ بھی تھانے کا کلچر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، وچ از ناٹ فیئر، میں نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن ہمیں تھوڑا قانون ڈسکس کرنا چاہیے۔ جب اس کی تفتیشی افسر بنے ہوں گے جن کا نام لیا جا رہا ہے، ان کا باقاعدہ ایک تفتیش شروع ہوتی ہے، FIR تو بعد میں کرتی ہے۔ اس دوران تفتیش کیا ہوا، بعض دفعہ ریکوری کے لیے یہ باہر کے ملکوں میں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا بہت ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے گا۔ اب اس جو بچے کی بات کر رہے ہیں، اب میں بھی کچھ انفارمیشن بچے کے پاس بھی ہو جس کو دکھایا گیا ہو کہ بھائی یہ دیکھ لے تیرے ساتھ بھی یہ ہوگا اگر تو نہیں بتائے گا، تو اس کی دس از ون سائڈ آف دی اسٹوری۔ اس کے اوپر باقاعدہ ایک تحقیقات ہونی چاہیے، ایویڈنسز ہونے چاہیے۔ اور میں اچھا عمار صاحب، بچے کے لیے تو دیکھیں ایک بات کلیئر ہے، وہ یہ کہ اس پر سعد کا اپنا کیا موقف ہے یہ الگ ہے، لیکن بچے سے آپ بات ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ وکیل ساتھ نہ ہو یا کوئی بڑا اس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ تو ایک یہ ایلیمنٹ تو ہمیں بائی لا سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اگر تو بچے والی بات مجھے لگتا ہے اور بھی زیادہ سیریس ہے، ویسے بھی مار پیٹ کر کوئی بیان حاصل کرنا وہ یوز لیس ہو جاتا ہے کہ آپ نے مارا پیٹا دھمکایا اور اس نے کسی نے اپنی غلطی مان لی، اور غلطی ماننے کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھے مارا پیٹا، تو ویسے ہی وہ زائل ہو جاتی ہے بات۔ لیکن بچے کے اوپر ڈرانا دھمکانا، کسی بڑے کے بغیر اس سے بات کرنا، یہ اپنی ذات میں ایک الگ چیز ہے اور غلط چیز ہے۔ ٹھیک، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ میں اپنے زمانے کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بچہ ہمیں پکڑنا پڑا، اس نے تھریٹ کیا تھا ان ای میل کے اندر ایک بہت بڑے اس وقت کے TV چینل کو کہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، اور انہوں نے کسی تنظیم کا نام لیا تھا جو یہ کام کرتی تھی۔ خیر وہ ہم نے ٹریک کر کے اس کو اریسٹ کیا، تو ظاہر ہے ہم لوگ بڑے خود پریشان ہو گئے، بچہ ہے وہ تو پھر ہم نے باقاعدہ ایک نظام کے تحت اس کے پیرنٹس کو بٹھایا، اس کو کانفیڈنس دیا FIA ہیڈ کوارٹر کے اندر کہ بیٹا یہ تم نے کیوں کیا۔ اس نے بڑی انوسنٹ سی بات کی کہ جی میں تنگ آ گیا تھا، یہ چینل ہر وقت یہ باتیں کرتے تو میں ان کو تھریٹ کر کے بند کرایا۔ تو پھر ہم نے بڑے انٹیلیجنٹلی جو TV چینل تھا ان کے انہوں سے ایک بیان لیا، لکھ کے اس کو لاجیکلی پورا کیا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، معصوم بچہ ہوتا ہے،
اس کو ہٹانا. بعض دفعہ بچے بھی ایسی اسے کہتے ہیں نا انوسینٹ مسٹیک کر لیتے ہیں, ان کو خود اس کی مسٹیک کا نہیں پتہ ہوتا. تو اس چیزوں کو واقعی بڑے, اور یہ لا کے اندر بھی ہے کہ جب آپ بچے سے بات کرتے ہیں تھانے میں یا کچھ, تو اس کے پیرنٹس کو ساتھ بیٹھاتے ہیں. تو یہ گلوبل بیسٹ پریکٹس ہے ساری, جس کے اندر ہمیں ایک نظام کے تحت, ہم کوئی آئی لینڈ نہیں ہے کسی جگہ اکیلے ہیں. یہ ساری گفتگو دنیا میں سنی جا رہی ہے, اس کی ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستان, جس کے لیے ہم سب جنگ لڑ رہے ہیں. ہماری مسلح افواج جنگ لڑ رہی ہیں, ہمارے ادارے جنگ لڑ رہے ہیں. یس, اس جنگ میں ہر طرح کے لوگ نیریٹو استعمال کریں گے. یہ بھی میں بھی ایک نیریٹو ہو کہ جن کو بدنام کرنے کے لیے یہ سارا ایک صاحب کو پکڑوایا گیا, اور یہ مجھے نہیں پتا, میں تو اس کی انویسٹیگیشن میں نہیں ہوں, بٹ اٹ ہیز ٹو بی سین فرام دی اپر سائڈ کہ پوری سٹوری کیا ہے, یہ چیز کیسے چلی. بالکل ٹھیک ہے سر. دیکھیں جوا ایپ اور یہ اس پہ تو ہونی چاہیے نا. لیٹ می ریوزٹ دا اسٹوری فار یو. ڈکی بھائی کا الزام یہ ہے کہ ان کو جو مارا پیٹا گیا وہ ایک طرف, ان کو ہاتھ پیر پیچھے باندھ کے اور ہتھ کڑی لگائی گئی, اور اس کے بعد وہ جو جن صاحب کا انعام لے رہے ہیں انہوں نے اپنے فون سے بچے کو جس کی 7 سال عمر تھی ان کو فون ملا کے اور ڈکی بھائی کو تھپڑ مارے, اور اس بچے سے پوچھا آئندہ اس کا کانٹینٹ دیکھو گے؟ تو بچے نے کہا نہیں میں نہیں دیکھوں گا. یہ ان کے الزامات ہیں. If this is true, in what capacity can a government officer do this, call up a بچہ, and then کیسے کر سکتے ہیں وہ؟ How can he? This is my question now. نہیں بالکل صحیح ہے, اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے. یہ دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ جو ہمارا ٹریڈیشنل کلچر ہے پولیس کا, یہ NCC ابھی بنے نا, 10-12 سال پرانی بات ہے یہ تو, لیکن یہ جو کلچر ہے ہمارا یہ بڑا پرانا ہے مار پیٹ کا. لیکن اس کی باقاعدہ میں پھر ریکویسٹ کروں گا آپ سب لوگوں سے, یہ دس از ون سائڈ آف دی اسٹوری, ٹھیک ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہے, کیونکہ سچی بتاؤں آپ کو, میں مجھے ایز اے پیرنٹ دکھ ہے, بڑے طور پہ دکھ ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو بنیاد میں نے رکھی تھی ان سب چیزوں کی, اور مجھے اچھا نہیں لگتا. بجائے اس کے کہ ہم ورلڈ میں جا کے بات کریں اور اپنی کوئی اسے کہتے ہیں نا کہ چیزوں کو ایسے پروجیکٹ کریں کہ ہمارے ملک میں یہ اچھا کام ہو رہا ہے, تو لیٹ اسٹارٹ اے ٹریڈیشن. یہ کمیونٹی سیٹ بن چکی ہے, میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں پاکستان کے اندر. ہم کمیونٹی سینٹرز بنا رہے ہیں اس وقت, اور بڑے تیزی کے ساتھ بنا رہے ہیں, کیونکہ یہ سائبر کرائم جو ہے نا, یہ تو کرائم ہے, اس کی جو کاگنیزنس ہے وہ NCCIA کے پاس ہے, جس کے پاس بھی ہے, لیکن ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے جس میں آپ کی بھی ہے, میری بھی ہے, یونیورسٹیز کی بھی ہے, سب لوگوں کی ہے. دیٹ از سائبر سیکورٹی. کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جرم کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی یہ چلان شروع ہوئے ہیں ہمارے, یہ اپنی انویسٹیگیشن سسٹم میں مار پیٹ کا کلچر بدلنا ہے. پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اور وہ تبھی ہوگا جب آپ تھورو انویسٹیگیشن کریں گے. اگر کوئی یہ الزام لگا رہا ہے پہلے سے, پھر وہ ڈکی بھائی کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو آگے آنا چاہیے, میڈیا کو آگے آنا چاہیے. یہ بڑا مشکل کام ہے جو ہم سارے مل کے کر رہے ہیں. تو اگر میں اپنی بات کروں, میں 20 گھنٹے ڈیلی کام کرتا ہوں, صبح سے لے کے شام تک, یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, اداروں میں جا رہا ہوں. ہمیں اس وقت پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس وقت مسئلہ ناؤ اور نیور کا ہے. ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. پاکستان کے بچانے کی ایک تو ہمارے فزیکل بارڈرز ہیں, اور ہر بدنما چہرے کو ہمیں میرے خیال میں دھونے کی ضرورت ہے. پاکستان کو بچانے کے لیے کسی ایک کو سپورٹ کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے وہ صحیح خواتین والی مثال دی کہ چہروں کو دھونے کی ضرورت ہے اس وقت. بہت بہت شکریہ عباد صاحب, اٹ واز ونڈرفل ٹو ہیو یو آن دی شو, اور ہمیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت چیزوں سے پردہ بھی ہٹایا آپ نے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.